علیکم یا یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ وہ ہے حکمراں بس انہی کی صدارت، وہ ہے حکمراں بس انہی کی صدارت، انہی کے دم سے دو عالم سلامت، انہی کے دم سے دو عالم سلامت، انہی کے دم سے دو عالم سلامت، نام پہ ان کے قلم سر یہ میرا ہو، نام پہ ان کے قلم سر یہ میرا، شہادت سے بڑھ کے جام شہادت، شہادت سے بڑھ کے جام شہادت، میری زندگانی کا ہو بس یہ رخ، اب میری زندگانی کا ہو بس یہ رخ، اب میں سوچوں نے ہو میری یہ عبادت، میں سوچوں نے ہو میری یہ عبادت، دعا کہ یہ میں کرتا ہوں دل سے یا رب، دعا کہ یہ میں کرتا ہوں دل سے یا رب، کے عشق محمد مجھے کرے عنایت، کے عشق محمد مجھے کرے عنایت، کے عشق محمد مجھے کرے عنایت، میں دنیا کی جانب کبھی بھی نہ دیکھوں، میں دنیا کی جانب کبھی بھی نہ دیکھوں، مجھے اور نصیب جو ان کی رفاقت، مجھے ہو نصیب جو ان کی رفاقت، وہ انمول ہستی ہیں ہیرا ہیں واللہ، وہ انمول ہستی ہیں ہیرا ہیں واللہ، کے سوا ہے جن کا رحیمی سخاوت، کے سوا ہے جن کا رحیمی سخاوت، وہ انمول ہستی ہیں ہیرا ہیں واللہ، وہ انمول ہستی ہیں ہیرا ہیں واللہ، کے سوا ہے جن کا رحیمی سخاوت، 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 خدایا میں کر فدا ان پہ ہی تو، خدایا میں کر فدا ان پہ ہی تو، خدایا میں کر فدا ان پہ ہی تو، کہ جن سے ملی کافروں کو ولایت، کے جن سے ملی کافروں کو ولایت، کے جن سے ملی کافروں کو ولایت، نام ہدایت ملی تو جو مسلمان ہوئے کافر، وہ تو بہت بڑی عطف و فضل نبی کے ان پر کرم ہو گیا کہ عذاب سے رحمت کے دریا بہہ گئے، جنتی بن گئے۔ ایک ایمان نہیں لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مانا نہیں، ان پر بھی رحمت ہوئی۔ وہ کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا ہم پر، ہم جو مخالفت کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ لولا یعذبنا اللہ بما نقول،
تو قرآن میں آیت تھی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کا بیچ میں بیٹھنا اس وجہ سے عذاب نہیں آتا، ہم ان کا نام لیتے ہیں رحمت آ جاتی ہے۔ اب یہ عمل نہیں کیا، ایک درود شریف پڑھو 10 رحمت، اور ان سے محبت کرو تو حساب کتاب کا معاملہ ختم، کرم کے دروازے خدا کھولتا۔ ہاں تو خدا کرے عمل کے ساتھ ہمیں محبت بھی نصیب ہو جائے، اور جو محبت جس کو ہو جائے وہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے، اور نیت خوانی ان شعروں میں زیادہ اس کا دل لگتا ہے، ان کی تعریف سننا چاہتا ہے۔ انسان جس چیز سے محبت ہے اس کی یاد میں رہتا ہے، اس کے خیال میں رہتا ہے، وہ محبت کی باتیں بہت کرتا ہے جس چیز سے محبت ہے۔ مثلا مثال کے طور سے ہم کو آپ کو پیسے سے محبت ہے، ادھر پیسہ کم ہے، ادھر زیادہ ہے، ادھر ایسا ہے، اس نے ڈالر لایا، اس نے مکان بنایا، اس کو بھئی بڑا قسمت تیز ہو گئی، قسمت خدا کی تیز ہو گئی یا عذاب میں پھنسے گا۔ پیسہ تو خطرناک ہی ہوتا ہے، ہاں اسے ایمان بھی جاتا ہے، اسے ڈکیتی پیچھے لگتی ہے، اغوا والے پیچھے لگتے ہیں، حسد شروع ہو جاتا ہے، تکبر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو قسمت والا جس کو پیسہ زیادہ ہو پھر آفتوں سے بچ جائے۔ بہرحال جس چیز کی محبت ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس چیز سے لگن محبت ہو جائے اس طرف کی باتیں بہت کرتا ہے۔ خدا چاہے خدا کرے ہم خدا رسول کی باتیں ہر وقت کریں، گھر میں باہر ہر جگہ بس یہی باتیں کریں، خدا ایسا ہے، نبی ایسا ہے، کرم ایسے ہیں، انشاءاللہ آقا کو دیکھیں گے، آقا سے ملیں گے، آقا سے پیار کریں گے، انشاءاللہ خواب میں زیارت ہوگی، انشاءاللہ جاگتے بھی ہو جائے گی، بس یہی باتوں میں لگے رہیں۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ جن باتوں میں لگتا ہے پھر اس کو حقیقت بھی دکھاتا ہے۔ اولیاء کرام انہی باتوں میں لگے، معاملے میں لگے، خدا نے ساری کائنات کو جھکایا ان کے اوپر، اولیاء اللہ کے آگے، اور خدا نے ان کے ساتھ دیا کہ ان کو فوج کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو کسی ولی سے عداوت کرے گا خدا اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ وہ جنگ کرے، اگر کسی ولی اللہ کے محبت والے کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم کی محبت تعلق سے خدا کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ہاں تو نبی کریم سے محبت کا ہمارا معاملہ شروع ہو جانا چاہیے۔ یہ نمازیں، اب رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان ایک صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کے قریب، مفہوم حدیث کا آپ کے قریب زیادہ رہوں، آپ کا میں ساتھ چاہتا ہوں ہر وقت، مجھے کچھ بتائیں۔ آپ نے کہا انی علی کثرت السجود، اللہ تعالیٰ کو بہت سجدے کیا کرو۔ تو یہ کوشش کرے رمضان کے بعد بھی ایسا کرے، اور رمضان میں خاص کر کے کہ زیادہ قرآن پڑھیں اور زیادہ نفلیں پڑھیں، 1000 نہ ہو سکے 500 500 300 300 200 100 تو ضرور کریں۔ جو کس سے محبت کرتا ہے اس کے وسائل نہیں چھوڑتا اس کے قریب ہونے کے۔ اگر آقا کے ساتھ رہنا ہے، آقا سے محبت کرنی ہے، ان نفلوں میں اضافہ کریں۔ جن کو 100 بتایا تھا اگر توفیق ہو گئی ہے وہ بڑھائیں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں یا سنا ہے ابھی وہ شروع کر دیں، 10 10 20 20 100 تک پہنچو، 200 تک۔ جو دوستیاں ان کو ختم کرو، خدا سے دوستی کا معاملہ شروع کرو۔ اگر خدا سے دوستی کا معاملہ شروع کرنا تو یہ نفل کثرت سے کرو، اس سے نبی کے قریب بھی بہت ہو جاؤ گے۔ جیسے صحابی کا انی علی کثرت السجود، تو مدد کر میری، تو نفل بہت پڑھ، یہ معاملہ میرا تیرا بن جائے گا۔ اگر خدا رسول سے معاملہ بنانا ہے، نبی سے محبت کا تعلق پیدا کرنا ہے، جیسے صحابی کو کہا تو صحابی کو، لیکن وہ تعلیم سب کے لیے ہوتی ہے، تو پھر آپ نفلوں میں اضافہ کریں، تو پھر وقت نکالیں، یہ دوستیاں چھوڑ دیں، ادھر ادھر جانا وانا چھوڑ دیں، پھر اس عبادت میں نقص نہ ہو۔ اگر پھل کو کیڑا لگ جائے، باغ میں آفت آ جائے، خراب ہو جاتا ہے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اور قرآن کی تلاوت بہت کیا کریں، اس کو بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی حدیثیں آئی ہیں۔ جس کو قرآن شریف نہیں آتا، کوئی صورت آئی تکرار سے وہی پڑھتا رہے۔ اگر کوئی بھی نہیں آتی، کل واللہ تو آتی ہے اس کو، تو کل شریف کو 2 2 3 3 ہزار روز پڑھے، جتنا ہو سکے، تھوڑی تھوڑی چھوٹ کر 2 2 400 پھر وقفوں میں پڑھتا رہے، جیسے وقت ملا پڑھا۔
آپ کو پتہ ہے ایک صحابی کی جنازے میں آپ شامل ہوئے تو آپ نے پورا قدم زمین پہ نہیں رکھا، جیسے انگلیوں کے ایسے بل چل رہے تھے. کسی صحابی نے کہا آپ قدم مبارک پورا نہیں رکھتے، ایسے کیوں چلتے ہیں؟ کہا اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آسمان سے آئیں، زمین بھر چکی، جگہ نہیں ہے. تو نبی کریم سے صحابہ نے پوچھا یہ کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت، اتنے فرشتے کی زمین بھر دی اس کے لیے؟ کہا کہ یہ قل واللہ احد بہت پڑھتا تھا. دیکھا